أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے امت محمدیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے. وسط کے معنی خیر کے ہوتے ہیں اور وسط کے معنی بیچ کے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں معنی یہاں موجود ہے کہ یہ بہترین امت ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور یہ بیچ کی راہ پر گامزن ہے کہ اسے جو تعلیم دی گئی ہے یہ بیچ کی تعلیم ہے، افراط اور تفریط کے بیچ میں ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کی تشریح یوں بیان فرمائی کہ ایک لکیر کھینچی، اس کے دائیں جو دو لکیریں اور اس کے بائیں جانب دو لکیریں، اور بیچ کی لکیر پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. تو اسلام میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ وسطیت اور اعتدال کی ہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہاں افراط و تفریط نہیں، غلو نہیں، تقصیر نہیں، بیچ کی راہ اختیار کرو کہ یہ سب سے بہتر راہ ہے. عقیدے کا معاملہ ہو یا معاملات کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، ہر جگہ اعتدال. عقیدے کے سلسلے میں نصارہ نے افراط کی راہ اختیار کی کہ کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر بنا دیا، اور یہود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، کہا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ کہ اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے میں اعتدال کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، یعنی کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہاں بھی غلو کو منع کیا گیا، غلو سے روکا گیا. کہا ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت تھی. پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ فلانا ہے، تذکر من صلاتہا، اس کی نماز کا بڑا چرچہ ہے، یہ رات بھر نماز پڑھتی ہیں. تو آپ نے کہا یہ بھی کوئی بات، یہ بھی ایسی بات ہے جس پر تعریف کی جائے. علیکم بما تطیقون، اتنی عبادت اتنی ہی کرو جس کی طاقت ہو، جس پر دوام برت سکو. اس کی وجہ سے ایک دن ملال خاطر ہو کر بیزار آ کر کے عبادت ہی چھوڑ دیں گے. تو اسی کے آخر میں ہے واللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اس کے قریب عبارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرنے سے، ثواب دینے سے بیزار نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم خود بیزار ہو جاؤ، عبادت چھوڑ دو. تو یہاں عبادت میں وسطیت اختیار کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے عبادت میں بھی غلو کرنے سے نقصان بتایا کہ اس کا نقصان تمہارے نفس پر ہوگا، تمہارے گھر والوں پر ہوگا، تمہارے مہمانوں پر ہوگا. چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ کی مواخات ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کی تھی. سلمان رضی اللہ عنہ ابو الدرداء کی ملاقات کے لیے گئے. دیکھا ان کی بیوی کچھ پراگندہ حالت میں ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بھائی ابو الدرداء کو کوئی ضرورت نہیں ہے گھر والے کی. سمجھ گئے ہو. ابو الدرداء کہیں گئے ہوئے تھے، آئے، کھانے کا وقت ہوا، کھانا لگایا.
کہا کہ آپ کھائیے، روزے سے تھے۔ سلمان نے کہا نہیں، جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ عرب مہمان نواز، مہمان کا دل تو رکھنا ہے ان کو، بیٹھ گئے کھانے لگے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہوا، جب سونے کا وقت ہوا عشاء کے بعد، تو خود ان کو سلا کر وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو کہا کہ بیٹھیے، نم سو جائیں۔ بات مان کر مہمان کی بات سن کر سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور یہ اسی انتظار میں تھے کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہا کہ ابھی بھی سو جائیے، پھر سو گئے۔ جب آخر لیل ہوا تو کہا اب اٹھیے، اب تہجد ادا کیجیے، اور پھر بتایا لنفسک علیک حقا ان لنفسک علیک حقا ولزورک علیک حقا ولاہلک علیک حقا، کہ مہمان کا حق ہے، اپنی ذات کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے، سب کا حق ادا کرو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کو بات کھلی کہ ہمیں عبادت سے روک دیا گیا، روزے سے روک دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ یہ سلمان ہمیں اس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق سلمان، سلمان نے بالکل صحیح کیا۔ تو اس طریقے سے اعتدال ہماری عبادت میں ہونا چاہیے۔ انفاق جو ایک سے طرف بہت ہی زیادہ شریعت اسلامیہ میں ابھارا گیا ہے، سر و علانیہ، کہ رازداری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، علانیتاً خرچ کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، ان کی بڑی تعریف کی گئی۔ اس کے باوجود کہا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ انفاق کے معاملے میں بھی یہ غلو سے کام نہیں لیتے، نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ غلو سے کام لیتے ہیں۔ معمولی چیز چلنا کیسا ہو اس میں بھی اعتدال کی راہ بتائی گئی۔ کہا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بولو تو اعتدال کے ساتھ، بہت آواز بلند نہ ہو اور اتنی بھی آہستہ نہ ہو کہ سنائی نہ دے، چلو تو آہستہ سے، ایسا نہیں کہ چل ہی نہ بالکل سست اور نہ دوڑ کر ہی۔ تو وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، گویا کہ اعتدال اور وسطیت کی تعلیم اسلام کے ہر امور میں پائی جاتی ہے۔ اسلام نے وسطیت ہی کی تعلیم دی ہے سارے معاملے میں، حتیٰ کہ حب اور بغض، محبت ہو تو اعتدال کے ساتھ، بغض ہو تو اعتدال کے ساتھ۔ قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ کی ابتدا ہو رہی ہے بڑی ہی سخت لہجے کے ساتھ، کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اے ایمان والو میرے اور تمہارے دشمن کو اپنا دوست بناؤ، اپنا دوست مت بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ انہوں نے حق کا انکار کیا ہے، یخرجون الرسول وایاکم، انہوں نے تم کو گھر سے باہر کیا ہے، رسول کو گھر سے باہر کیا ہے، ایسے لوگوں سے تم محبت کرتے ہو۔ تو بڑا سخت لہجہ ہے، مگر آگے چل کر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو دشمنی میں بھی غلو نہ ہونے پائے، یہاں بھی دشمنی میں کچھ نرم رویہ رکھو کہ اگر کسی دن تعلقات قائم ہو سکے تو ہوں، دروازہ کھلا رکھو۔ کہاں تعلیم دی جا رہی ہے؟ اسی میں آگے چل کر کہا جا رہا ہے عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اور تمہاری دشمنی جن سے چل رہی ہے اس کے درمیان محبت قائم کر دے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ انتہا درجے کی دشمنی نہ ہو، دروازہ کھلا ہوا رہے۔ دروازہ کیسے کھلے گا؟ کھولنے کا طریقہ بھی بتایا کہ دشمن کے ساتھ نرم رویہ کیسے اپنایا جائے، دوستی کا دروازہ کیسے کھولا جائے وہ بھی بتایا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ کسی قوم کی دشمنی، اور وہ بھی دشمنی دنیا کو لے کر نہیں، دین کو لے کر، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا ہے، ان تعتدوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات کا مجرم نہ بنائے کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، تم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون لو اور تعاون دو اچھے کاموں میں۔ تو اس طریقے سے دشمنوں کو بھی قریب کرنے اور دوست بنانے کی ترکیب یہ بتائی جا رہی ہے کہ تم ان سے تعاون لو اور تعاون دو۔ کافر ہر معاملے میں برا نہیں،
وہ بھی بہت سارے کام اچھے کرتے ہیں، جو اچھا کام ہو اس میں ان سے تعاون لو، ان کا تعاون دو، ولا تعاون علی الاثم والعدوان۔ تو جب بات ایسی ہے کہ کافروں سے بھی تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ ان کو ہم دعوت دے سکیں، تو بھلا مسلمانوں سے کیسے ہونا چاہیے؟ مسلمانوں سے ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے باوجود ہے کہ مسلک کا اختلاف ہو؟ اس وجہ سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ شرک سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، مشرک سے نہیں۔ اور یہ جملہ بہت سارے لوگوں کو کھلتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شرک سے نفرت ہو، مشرک سے نہیں؟ تو دونوں لازم و ملزوم ہے، جس میں شرک پایا جائے گا وہی مشرک۔ تو شرک سے نفرت کرو، مشرک سے نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ مگر بات صحیح ہے۔ کیسے بھائی صحیح ہے؟ کیا دلیل ہے کہ شرک سے نفرت کرو، مشرک سے نہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کہ تمہارے باپ اگر مشرک ہیں، تم کو شرک پر مجبور کریں، تم کو کہے کہ تم بھی شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، اسی مت بنو، شرک میں مصالحت مت کرو، شرک میں ساتھ مت دو، شرک سے نفرت کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان سے نفرت مت کرو، ان سے نفرت مت کرو، وہ تو تمہارا باپ ہیں، تمہاری ماں ہیں، ان کا احسان جانو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تو اس طریقے سے ہم شرک سے، بدعت سے نفرت کریں گے، مگر مشرک اور مبتدع سے نفرت نہیں کریں گے، ان سے تعلقات قائم کریں گے، ان سے تعلقات قائم کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم تو مصلح قوم ہو، تمہیں اصلاح کرنی ہے، تمہیں اسلام کی دعوت دینی ہے، صحیح راستے پر لانا ہے، اور یہ تعلقات کے بغیر نہیں ہو سکتے، یہ تعلقات کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ تمہیں امت وسط بنایا ہے، تمہیں اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ اعتدال کے ذریعے سے کیا حاصل کرو گے؟ اعتدال کی راہ اختیار کر کے حاصل کیا کرو گے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کو لوگوں پر شہادت دینی ہے۔ کس بات کی شہادت؟ شہادت اس بات کی کہ لوگوں، اسلام جو توحید پر قائم ہے یہ سب کا مسلک ہے، سب کا دین ہے، ہم کو توحید کے لیے ہی وجود میں لایا گیا ہے، اس کا اقرار ہم سے عالم بالا میں لے لیا گیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ کہا گیا کہ دیکھو اس شہادت کو یاد رکھو، أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، ہم دنیا میں بھیجیں گے، پھر اپنے پاس بلائیں گے، پوچھیں گے اس شہادت کے بارے میں کہ شہادت پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی اقرار پر انسان کو سزا دے سکتا تھا خلاف ورزی پر، مگر اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ اسی اقرار پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کو اس اقرار اور شہادت کی یاد دہانی کرا دی جائے۔ اسی کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول۔ اور اسی شہادت کا کام ہمارے حوالے کیا گیا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ ہم نے سنا کہ اس زمانے میں ہر شخص تفرقہ بازی کو ناپسند کرتا ہے، فرقہ بازی سے نفرت کرتا ہے، مگر اس کے باوجود اگر دنیا پر نظر ڈالیں تو حکومت قائم ہو رہی ہے شدت پسندوں کی۔ یہ کیوں؟ عوام شدت پسندی کو ناپسند کرے، فرقہ بازی کو ناپسند کرے، مگر حکومت قائم ہو ان کی جو شدت پسند ہو۔ یہ کیوں؟ ابھی ہمارا سفر اجین کا تھا، فقہ اکیڈمی میں شرکت کے لیے گئے تھے اجلاس میں۔ وہاں کس کی حکومت قائم ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہمارے ساتھ ایئرپورٹ پہنچانے کے لیے ایک ہندو بھی تھا، ہندو بھائی بھی تھا اور مسلم بھائی، دو تھے ساتھ میں۔ وہاں کا کیا حالات ہم نے پوچھے تو وہ کہہ رہا ہے، یعنی مسلمان بھی پہلے مکھلا کہا ہے کہ یہاں بہت اچھا ماحول ہے، بہت اچھا، ہندو مسلم سب مل کر رہتے ہیں، اور حکومت یہ کر رہی ہے، اس کی خوبیاں گنا رہی تھی کہ یہ کر رہی ہے، غریبوں کے لیے کیا، غریبوں کے لیے کیا، غریبوں کے لیے کیا، سب عوام کے لیے کچھ کیا۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر عوامی خدمت ہماری ہوگی، عوام سے تعلقات ہمارے ہوں گے تو حکومت اسی کے قائم ہوگی۔ جو عوام کی خدمت کرے حکومت اس کی ہوگی، باوجود ہے کہ وہ لب و لہجہ اس کا برا ہو۔ بسا اوقات کبھی اپنے
مسلک کو غالب کرنے کے لیے بسا اوقات شدت اختیار کرے، مگر یہ خدمت اہم ذریعہ ہے حکومت کا، خدمت اہم ذریعہ ہے حکومت کا۔ ابھی 2 دن پہلے جامعہ میں ایک مسیحی وفد آیا ہوا تھا، ایک استاد اور 12 طلبہ تھے۔ آخر میں جو اس نے پیش کیا کہ ہم کیوں یہ دورہ کر رہے ہیں، تو یہی تھا کہ لوگوں کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں میں محبت قائم کرنے کے لیے ہم یہ دورہ کر رہے ہیں، اور وہ خدمت کے ذریعے ہوا کرتا ہے۔ تو خدمت اہم چیز ہے۔ یہ تو ادھر ادھر کے ہوئے، اصلی استدلال تو ہمارا قرآن و سنت سے ہوا کرتا ہے۔ تو کیا قرآن و سنت میں اس کو اہمیت دی گئی ہے؟ جی ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، گھر پہنچے خوف زدہ ہو کر کے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا صبر دلا کر کے کیا کہہ کر صبر دلایا؟ انک تحمل الکلہ وتکسب المعدوبہ وتعین علی نوائب الحق۔ یہ چیز جو بھی قوم آئے گی حکومت اس کی ہوگی، یہ چیز جو قوم بھی اپنائے گی حکومت اس کی ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانے لگے کہ یہاں لوگ تنگ کر رہے ہیں، میں اس بستی میں نہیں رہوں گا، میں جا رہا ہوں مکے سے باہر۔ واپس کیا تو کیا کہا کر کے ابن دغنہ نے کیا کہا؟ یہی جملہ دوہرایا، انک مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا آدمی یہاں سے جائے گا نہیں اور کون نکال سکتا ہے۔ انک تحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتعین علی نوائب الحق۔ تو یہ بڑی کمی ہم مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، یہ بڑی کمی ہم مسلمانوں کے اندر آ رہی ہے کہ ہم بس اپنے کھائے پیے آرام سے رہیں، بس یہی ہمارا نقطۂ نظر ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات دوسرے سے نہیں ہو رہے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں دشمن سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر وہ حدیث ہم پر فٹ ہو رہی ہے، یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الآکلۃ علی قصعتها، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کہا امن قلۃ نحن نؤمید یا رسول اللہ، کیا ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ کہا نہیں، بل انتم کثیر لکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری تو بس خش و خاشاک کی حیثیت ہو جائے گی۔ یہ کیوں خش و خاشاک کی حیثیت ہو جائے گی؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، آگے آ رہا ہے کہ تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی، تم خرچ کرنا بند کر دو گے، تم خرچ کرنا بند کر دو گے، تمہیں مشقت کی زندگی پسند نہیں آئے گی، جبکہ یہ کام تو مشقت کا ہے، تم دعوت کا کام کرنا بند کر دو گے، آرام پسند ہو جاؤ گے، دعوت چھوڑ دو گے، مال کو جمع کرنا تمہارا نقطۂ نظر ہوگا، تو پھر قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تمہارا مال بھی لوٹا جائے گا، تمہاری جان بھی جائے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت کی زندگی گزاریں اور ہماری دنیا اور آخرت سب کامیاب ہو، تو اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے اصل جس کام کے لیے وہی لتکونوا وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تو اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے شہادت علی الناس کا فریضہ ہم کو انجام دینا پڑے گا، تبھی جا کر ہماری عزت بھی ہوگی، بچے گی، ہمارا مال بھی محفوظ ہوگا۔ اس کام کے لیے الحمدللہ جامعہ دارالسلام کمر بند ہے، اس کام میں خود جٹا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سارے فارغین ہمارے ہوں یا جہاں کے بھی ہوں، بلکہ سارے فارغین ہی نہیں، سارے مسلمان اس کام میں جٹ جائیں، کیونکہ سارے مسلمانوں کو وجود اسی کام کے لیے ہوا ہے۔ کیسے جٹ جائیں، کیسے ایک کام ہو، اس کے لیے تو منصوبہ بندی ضروری ہے کہ کیسے ہم اس تحریک کو گھر گھر پہنچائیں۔ تو ہم آپ لوگوں سے درخواست کریں گے کہ آپ منصوبہ بندی کریں کہ ہم ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں ہمارا دائرہ دعوت کا اتنا پھیلے گا، دوسرے سال میں اتنا پھیلے گا، تیسرے سال میں اتنا پھیلے گا، یہاں تک کہ 5 سال یا 10 سال میں کوئی گھر بچنے نہ پائے جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، منصوبہ بند طریقے سے کام کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارے وقت میں برکت ہوگی، اور ہمیں جس کام کے لیے وجود میں لایا گیا ہے وہ فریضہ ادا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے، اعتدال اور وسطیت کی راہ پر گامزن فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر و سکون کے ساتھ یہ کام ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔